الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الرحمن علی العرش استوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آج اس مجلس میں آپ کے سامنے دین اسلام کے ایک بنیادی اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ہے، اور در حقیقت ایک سوال ہے۔ اس سوال کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور سوال یہ ہے کہ این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب جب ہم تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مختلف اس کے جوابات ملتے ہیں۔ کوئی شخص آپ کو جواب یہ دے گا کہ اللہ رب العالمین ایک قدرت اور پاور ہے۔ کوئی شخص آپ کو یہ جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین لا مکان ہے، اور کوئی شخص آپ کو یہ جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں ہے، لا موجود ہے۔ اور کوئی کہنے والا آپ کو یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک جگہ ہے، اور کوئی آپ کو جواب یہ دے گا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے اندر ہے۔ اور کوئی شخص آپ کو جواب یہ دے گا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر بلند ہے، لیکن اپنی علم، اپنی قدرت، اپنی سماعت، اپنی بصارت کے لحاظ سے کائنات کی ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت موجود ہے، ہر چیز پر اس کی سماعت موجود ہے، بصارت موجود ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ عرش کے اوپر ہے، علم، قدرت، سماعت، بصارت کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پر ہے۔ اور کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہوئے ملے گا کہ اللہ رب العالمین نہ کائنات میں کے اوپر ہے اور نہ ہی کائنات کے نیچے ہے، نہ ہی جہان کے اندر ہے اور نہ ہی جہان سے باہر ہے، نہ ہی دائیں ہیں نہ ہی بائیں ہیں، نہ ہی آگے ہے اور نہ ہی پیچھے ہے، نہ ہی کائنات سے وہ متصل ہے اور نہ ہی کائنات سے منفصل ہے۔ تو معزز سامعین، آپ نے اندازہ لگایا کتنے ہمارے ہاں جوابات پائے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک جواب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے، اور ایک گروہ، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ کائنات کے اوپر ہے نہ کائنات کے نیچے ہے، نہ ہی جہان کے اندر ہے نہ ہی جہان کے باہر ہے، نہ ہی دائیں ہیں نہ ہی بائیں ہیں، نہ ہی آگے ہے نہ ہی پیچھے ہے، نہ ہی وہ اس کائنات کے ساتھ متصل ہے اور نہ ہی اس سے منفصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قدرت ہے، پاور ہے، یعنی اللہ کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک پاور ہے۔ تو آئیے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم آپس میں مختلف آراء رکھنے لگ جاؤ، کچھ مختلف نظریات، مختلف عقائد تمہارے ہو جائیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو، نکرہ ہے، عام ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو تم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اپنے اس مسئلے کو، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوٹاؤ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اللہ کہتے ہیں یہ بہترین ہے، یعنی اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تنازع کا حل چاہتے ہیں، تو تنازع کا حل سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آ جائیں۔ کیا ہوگا؟ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ انجام کے لحاظ سے بھی اللہ کہتے ہیں بہت بہتر ہے۔ تو ہم اس آیت مبارکہ کے مطابق اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، یا اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر بلند ہے، یا اللہ رب العالمین کی ذات نہ کائنات کے اوپر ہے، نہ ہی کائنات کے نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ باہر ہے، نہ ہی کائنات کے اندر ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کائنات سے متصل ہے نہ ہی کائنات سے منفصل ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک قدرت، کیا نام ہے، ایک طاقت ہے، ایک سپر پاور ہے، ایک طاقت ہے، قدرت ہے، کیا ہے؟ تو آئیے اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی دلائل اس حوالے سے پیش کیے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے، اور 7 واضح آیات ہیں قرآن مجید کی جو اس مسئلہ پر واضح نص ہیں، واضح دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ غور کریں، واضح الفاظ آ گئے، ثم استوى علی العرش۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اسی طرح سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ یہ استواء علی العرش یعنی اللہ کی ذات عرش پر مستوی، واضح آیات، واضح نص آپ کو میں بتلا رہا ہوں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ سورہ فرقان اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ 7 آیات آپ کے سامنے میں نے وہ بیان کی ہیں جو اس بات پر واضح نص ہیں، واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اب استواء کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش ہم نے پڑھ تو لیا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا عرش کے اوپر مستوی ہے،
اب وہ مستوی کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید باب ہے وکان عرشہ علی الماء، اس کے اندر قال ابو العالیہ استوى الى السماء ارتفع، وقال مجاہد استوى علی العرش۔ ابو العالیہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ استوا کا ارتفع یعنی بلند ہوا، ارتفع بلند ہوا، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں علی العرش، عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہوئے۔ تو استوا کا معنی بالکل واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے۔ اور اسحاق بن راہوی نے بھی دیگر مفسرین سے یہ بات نقل کی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى ای ارتفع، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بلند ہو گئے۔ تو استوا کا معنی، صحیح معنی یہی ہے ارتفع وعلا، کہ اللہ رب العالمین بلند ہو گئے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بلند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو استوا بمعنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے استوا کا بمعنی استیلا، استیلا یعنی غلبہ۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کس لحاظ سے غلط ہے وہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا۔ یہ ترجمہ کس نے کیا یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو عبداللہ بن العرابی یعنی محمد بن زیاد اللغوی کے پاس ہم موجود تھے، یہ داؤد بن خلف وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ جواب دیا کہ وہ عرش پر ہی ہے، جس طرح کہ اس نے خبر دی، اس نے سوال کیا کہ ہوا علی العرش کما اخبر، کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ وہ اللہ رب العالمین عرش پر ہی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ قال یا ابا عبداللہ، تو اس نے کہا اے ابو عبداللہ انما معناہ استولا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ پا لیا۔ فقال اسکت، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ۔ لا یقال استولا علی الشیء الا ان یکون له مضاد، کہ استولا کا جو لفظ ہے یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا کوئی مقابل ہو، جب اس کا کوئی مقابل ہو۔ یہاں پر تو اللہ رب العالمین کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ معنی یہاں پر بن ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح محمد بن احمد بن نظر الازدی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن العرابی سے سنا کہ احمد بن داود نے مجھ سے مطالبہ کیا لغت عرب میں تلاش کر کے استوا بمعنی استولا آتا ہو مجھے آپ بتائیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما اصبت ھذا، اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں ملا۔ اب جو لوگ استوا علی العرش کا ترجمہ غلبہ کرتے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الصواعق المرسلہ، الصواعق المرسلہ میں انہوں نے اس کے بطلان کے اوپر کہ یہ ترجمہ کرنا غلط ہے 42 وجوہات نقل کی ہیں، 42 وجوہات نقل کی ہیں۔ تو آپ یہ 42 وجوہات سے ہی خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استوا بمعنی استولا غلبہ پانا یہ ترجمہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ تو صحیح معنی کیا ہے؟ استوا کا معنی کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، یعنی ارتفع بلند ہوا اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ثم استوى علی العرش۔ تو یہ 7 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی قرآن مجید سے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے مقام کو بیان کر دیا کہ میں کہاں پر ہوں، میں کہاں پر ہوں۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ استوى علی العرش، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چند آیات ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں جس کے اندر استوى الی السماء کے الفاظ ہیں، استوى الی السماء کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 ہے
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا؟ استوا الی السماء۔ ترجمہ وہی ہوگا استوا کا جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ بلند ہونا۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء وہی دخان۔ تو یہ دو قسم کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے تیسری قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم، اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش کس کے اوپر ہے؟ پانی پر تھا۔ سورہ ہود فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ ان سے پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اسی طرح فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ پھر اسی طرح سورہ نمل کے اندر آتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اسی طرح سورہ غافر کے اندر ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ سورہ زخرف کے اندر سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ سورہ بروج کے اندر ذو العرش المجید۔ تو عرش کے معنی، عرش کا معنی کیا ہے؟ عرش کا معنی بھی یاد رکھیے علو کا ہی معنی ہے۔ عرش کا معنی کیا ہے؟ علو کا ہی معنی ہے، اور احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اس لحاظ سے مخلوق سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ امام ابو بکر آجری اپنی کتاب الشریعہ کے اندر کہتے ہیں کہ علماء کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم بلند آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے مابین اور ما تحت الثری کو محیط ہے۔ وہ پوشیدہ اور مخفی ترین امور کو جانتا ہے، خائن آنکھوں اور جو سینوں میں چھپا ہے سب کو جانتا ہے، دل کے جھٹکے اور ارادے کو جانتا ہے، دلوں میں جو وساوس آتے ہیں انہیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ سے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ کے برابر بھی دور نہیں، مگر وہ اس کے کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے عرش پر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، میں اس کی تنزیہ کرتا ہوں۔ اپنی طرف بندوں کے اعمال اٹھاتا ہے، اور وہ نے ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے جو رات دن ان اعمال کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب چند آیات میں آپ کے سامنے وہ پڑھوں گا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے اس عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 75 ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ کلیئر ہے، واضح ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کس میں ہے؟ آسمانوں میں۔ ایک تو واضح آیات پڑھی آپ نے، عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ثم استویٰ الی السماء والی آیات آپ کے سامنے رکھی۔ پھر عرش عظیم کا اس بات قرآن کریم کی چند آیات سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں پر ہے، اور اس کے اندر دلیل ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے کہ جب انہوں نے فرعون کو کہا کہ رب العالمین کی عبادت کرو، رب العالمین کون تعارف کروایا؟ جو آسمانوں کے اندر موجود ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمینوں کا رب ہے، وہ آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ تو فرعون نے اپنے وزیر حامان کو کیا کہا؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی، کہ حامان ایک محل بناؤ، بلند و بالا عمارت بناؤ، کیا ہوگا؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانک لوں، ان کو دیکھ لوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، غور کریں یہاں پر کلیئر ہے، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، یعنی کہ فرعون بھی یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، کیا واقعی اس دعوے میں وہ سچا ہے؟ ذرا تو بنا کے دیکھ، میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، میں رب ہوں، میں الہ ہوں تمہارا، میرے علاوہ ما علمت لکم من الہ غیری، کوئی اور الہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، ذرا تم بناؤ، اور عمارت میں اس عمارت پہ چڑھ کے میں پہنچوں گا اور میں دیکھوں گا، میں جھانکوں گا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یا نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں یہاں پر کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے علو کو جس نے ثابت کیا، وہ کون بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار، ان کے عقیدے کو اختیار کرنے والا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے علو بلندی کی نفی کر رہا ہے وہ فرعونی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ عقیدہ طحاویہ جا کے پڑھیے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ فمن نفى العلو من الجہمیۃ فہو فرعونی، کہ جو بندہ جہمیہ میں سے جس نے بھی علو کی نفی کی، جس نے بھی علو کی نفی کی، وہ کون ہے؟ فرعونی ہے۔ ومن اثبتہ، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے علو بلندی کو ثابت کرتا ہے، فہو موسوی محمدی، وہ موسوی ہے اور محمدی ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر ہے، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے عقیدے پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، رزق کا معاملہ دیکھ لیجئے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ آسمانوں میں رزق سے کیا مراد ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی رزق آپ وہاں سے توڑ کر لائے ہوں؟ مراد کیا ہے کہ رب السماء، اور رزق دینے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کس کے پاس تلاش کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور رزق کس سے لینا ہے؟ عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس، اور اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غور کریں، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو؟ سورہ ملک کے اندر دو جگہ پر اللہ رب العالمین ڈرا کر کہہ رہے ہیں امنتم من فی السماء، مراد کیا ہے؟ اس ذات سے جو فوق السماء، آسمانوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی قرآن مجید کی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ تو یہاں آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ عرش ہی ہے، کیونکہ وہ ساری آیات کو ہم ملا کر ساتھ میں چلیں گے۔ اور اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، کہہ دیجئے اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں، کما یقولون، جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے،
اللہ کہتے ہیں اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یہ عرش والے کی طرف راستہ ڈھونڈتے۔ یہاں سے بھی کلیئر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، عرش کے اوپر موجود ہے، کیونکہ راستہ وہ کہاں پر ڈھونڈتے، راہ کدھر ڈھونڈتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف۔ سبحانہ و تعالی، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، و تعالی بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، مخلوق سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اما یقولون علوا کبیرا، ان باتوں سے اللہ بہت بلند ہے جو یہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین بالکل جدا ہے، الگ ہے۔ اب یہاں پر غور کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر ان کے معبود جس طرح یہ کہتے ہیں ہوتے تو کہاں پر وہ راستہ تلاش کرتے، ذی العرش، عرش والے کی طرف جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، ہر ایک اپنی تخلیق جو اس نے بنائی تھی، پیدا کی تھی، وہ چیزیں لے کر الگ الگ ہو جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور پھر وہ کیا ہوتا، ایک دوسرے پر اپنی علو، اپنی بلندی اس کا اظہار کرتے، مظاہر کرتے کہ بلند ہوں میں۔ تو یہ واضح نص ہے، واضح دلیل ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور عرش تک کوئی بندہ جا نہیں سکتا۔ اب چند آیات قرآن مجید کی آپ اس حوالے سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، بلند ہے۔ میں صرف آیات کی طرف اب اشارہ کروں گا کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، تاکہ بات ہمیں بس صرف کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ دلائل کا تھوڑا سا جائزہ رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اب کا ہے فوق عبادہ کا، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نام کی آیت نمبر 61 میں بھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ سورہ نحل کی 50 نمبر آیت ہے يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ۔ تو اب اس آیات کے اندر کیا ہے، بالکل صراحت ہے، واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات علو ہے، بلند ہے۔ اب وہ آیات جو اس کے ہم معنی ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے آپ کے اوپر کتنے، 7 ہم نے آسمان پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان ان کے اوپر سے قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، کہ ہم نے آسمانوں کو ان کے اوپر بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کی دلیل نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ابتدائی 16 مہینے یا 17 مہینے یا بعض میں 14 مہینوں کا 15 مہینوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی انتظار کے اندر رہے کہ اللہ رب العالمین بیت المقدس سے کعبے کی طرف ہمارا قبلہ دوبارہ پھیر دیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس انتظار کو کس طرح انتظار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں اس کی وضاحت کی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف مڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کہ آپ اپنے چہرے کو کدھر اٹھا رہے ہیں، آسمان کی طرف۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں نہ ہوتی تو کیا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نگاہوں کو آسمانوں پر اٹھاتے؟ تو یہ نص ہے، دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، ہر ایک کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے، اور کہاں ہے، علو ہے، بلندی پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علو، اس کے اوپر ویسے تو کتاب حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، بڑی انہوں نے اس کے اندر دلائل پیش کیے ہیں، قرآن مجید کی آیات احادیث انہوں نے نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علو ہے، بلندی پر ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے آیات نمبر صرف آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں چند،
تاکہ آپ کو یہ ثابت ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، علو ہے، بلند ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 9، سورۃ النحل آیت نمبر 1، اور اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 3 بھی ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 43، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، سورہ مومنون آیت نمبر 92، اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 63، اور سورہ قصص آیت نمبر 68، اور سورہ زمر آیت نمبر کیا ہے، 67۔ اور جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت العلی اور الاعلی مذکور ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سورہ نساء آیت نمبر 34، سورہ حج آیت نمبر 64، سورہ سبا آیت نمبر 23، سورہ غافر آیت نمبر 12، سورہ شورا آیت نمبر 4۔ یہ آیات بیان کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ یہی ہے کہ تاکہ آپ جا کر قرآن مجید کا خود مطالعہ کریں، دیکھ سکیں۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1، وہ آیات جن کے اندر اللہ رب العالمین کا آسمانوں کی بلندی میں ذکر ہے، جن میں آسمانوں کی بلندی کا ذکر ہے، بلکہ آسمان کی بلندی کا ذکر ہے کہ آسمان بلند ہے۔ وہ تو آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا نا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، وہ الگ تھی۔ اب یہ کہ آسمان بلند ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 کو آپ پڑھ سکتی ہیں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ آیات جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ملأ الاعلیٰ کا تذکرہ کیا ہے، وہ آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور اسی طرح لوح محفوظ کہاں ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر، یہ تو آپ کو میں نے بتلا دیا، تو اس سے مطلب واضح کلیئر ہو رہا ہے کہ لوح محفوظ بھی وہ کیا ہے، آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر کئی موجود ہیں۔ پھر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نزول والی آیات ملیں گی کہ اترتی ہیں، کون؟ فرشتے اترتے ہیں۔ اب اترنا ہمیشہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بلندی سے ہوتا ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو تو اترنا نہیں کہتے ہیں نا۔ تو آپ کو کئی آیات قرآن مجید کی اس بات پر واضح نص اور دلیل مل جائیں گی کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں، کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ پھر آسمانی کتابوں کا نزول آپ دیکھ لیجئے، ان کا بھی نزول ہوا ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب آیات میں پڑھوں تو بہت ساری آیات قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نزول، تو یعنی یہ آیات اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات علو پر ہے، بلندی پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات علو اور بلندی پر نہ ہوتی تو پھر آسمانی کتابوں کا نزول نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ پر موجود ہوتا تو پھر نزول نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے، پھر فرشتوں کا نزول نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح کچھ آیات اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ملتی ہیں کہ بارش، پانی اللہ رب العالمین آسمان سے اتارتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً حافظ علامہ سید بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توحید خالص کے اندر کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے، اس پر 745 آیات انہوں نے بطور دلیل پیش کی ہیں، اور اس مسئلے کو انہوں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور جیسا کہ چند میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ استواء علی العرش پر واضح آیات، پھر استواء الی السماء، آسمان کی طرف مستوی ہونے والی آیات، پھر وہ آیات جس کے اندر عرش کا تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جس کے اندر آسمانوں میں اللہ رب العالمین کا ہونا موجود ہے، پھر اس کے اندر وہ آیات جو اللہ رب العالمین کے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے چیزیں اترتی ہیں، جیسے فرشتوں کا اترنا ہے، پھر کتابوں کا اترنا ہے، بارش کا اترنا ہے، تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے علو کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت، کچھ آیات ایسی ہیں جس کے اندر صعود کے الفاظ آتے ہیں، چڑھنے کے، جیسا کہ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اسی کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف ہی کیا ہے، یصعدو، چڑھتے ہیں۔
اب چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف ہوتا ہے نا، نیچے کی طرف تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ بھی یعنی اس بات کی واضح نص سے دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح تعرج الملائکۃ والروح، اب عروج آ گیا یہاں پر الفاظ۔ پھر اس سورۃ المعارج پوری ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، ٹھیک ہے، ذی المعارج، چڑھنا۔ پھر اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ عیسیٰ میں آپ کو پورا لوں گا اور آپ کو ورافعک اٹھانے والا ہوں الی، اپنی طرف۔ اب اٹھایا کہاں جاتا ہے؟ اوپر کی طرف، بلندی کی طرف۔ بر رفعہ اللہ، اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر یعنی کہ اللہ رب العالمین نے وہ اس آسمانوں کی طرف اعمال کے چڑھنے کا، فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کا تذکرہ آ گیا ہے۔ پھر کچھ آیات آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گی کہ ہر چیز وہ کیا ہے؟ راجعون، لوٹنا ہے، جن کے اندر رجوع کا تذکرہ موجود ہے۔ کچھ کے اندر مآب کے الفاظ آتے ہیں، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اب لوٹا کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ مخلوق کے ساتھ ہی تھا، اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کے ساتھ ہی تھا، ہر جگہ پر موجود تھا، تو پھر بتائیے پھر لوٹنا کس بات کی طرف ہے؟ تو یہ بھی غور طلب باتیں ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو بہت ساری قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کی آیات موجود ہیں جو اس بات پر واضح نص اور دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ علو پر ہے، بلندی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بلندی، وہ علو کہاں پر ہے؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ عرش کے اوپر۔ اور یاد رکھیے یہ عرش اللہ رب العالمین کی آخری مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آخری مخلوق ہے۔ عرش مخلوق ہے، عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس پر کیا ہے؟ استوا، مستوی ہوا۔ اب اللہ رب العالمین مستوی ہوا ہے، استوا ہے۔ اب وہ استوا کیسے ہوا؟ مستوی کیسے ہوا؟ اب اس کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ان کے شاگرد نے آ کر سوال کیا کہ بتائیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین مستوی ہو گیا، تو مستوی کا معنی کیا ہے؟ مستوی کا معنی کیا ہے؟ مستوی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ سمجھائیں۔ جب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پسینہ چھا گیا، پسینے میں شرابور ہو گئے، اور پھر جب تھوڑا سا ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استواء کیا ہے؟ معلوم ہے۔ استواء کیا ہے؟ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور بعض کے اندر الفاظ یہ ملتے ہیں کہ الاستواء معلوم والایمان بہ واجب، کہ استواء اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا یہ ہمیں بالکل معلوم ہو چکا ہے قرآن کریم کی کئی آیات سے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ہمارا ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ عرش کے اوپر مستوی کیسے ہے یہ کیفیت معلوم نہیں ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا، اس کے متعلق پوچھنا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی کیسے ہے؟ بتاؤ ہمیں، سمجھاؤ ہمیں، کیا جس طرح ہم مستوی ہوتے ہیں اس طرح مستوی ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔
یہ سوال کرنا، اس کے متعلق پوچھنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ بس سؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ کوئی بندہ اگر پوچھتا ہے تو یاد رکھو وہ گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا اس بندے کو میری مجلس سے نکال دو، یہ شخص اس مجلس میں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے متعلق اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو استوا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی استوا کا معنی بیان کر دیا، اور مزید میں نے آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ اب آپ کے سامنے چند احادیث ویسے تو اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں شیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید خالص، اس کے اندر تقریباً 150 کے قریب انہوں نے احادیث کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ تو ضعیف بھی ہیں، چلے اگر ہم ضعیف وغیرہ کو نکال دیں تو تقریباً کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر یعنی کہ 50 60 70 تو ایسی احادیث آپ کو واضح نص ملیں گی جو بالکل صحیح روایات ہیں، جو بالکل صحیح روایت ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جو سمت بیان کی ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق جو بیان کیا وہ علو پر ہے۔ سب سے پہلی دلیل آپ حدیث الجاریہ کے نام سے ایک حدیث ہے، ایک لونڈی والا واقعہ، بڑا معروف واقعہ، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، تو اس کے اوپر اس کو افسوس ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ آپ نے فرمایا ائتنی بہا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فأتیتہ بہا، صحابی بیان کرتے ہیں میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ فقال لہا، آپ نے اس کو کہا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، تو اس نے کہا آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ پھر اس نے کہا من انا، آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اعتقها فانها مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اب ایک ہمارے ہاں ایک اور بات کی جاتی ہے، وہ کیا بات کی جاتی ہے کہ جی یہ سوال کرنا ہی غلط ہے انتہائی، کہ آپ کسی بندے سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، کوئی آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ سوال کرنا ہی آپ کا انتہائی غلط ہے۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا اس سے سوال کرتے، پوچھتے، اس کو کہتے کہ مجھے بتا کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ تو یہ آپ کا سوال کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ گویا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ این اللہ، کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نا، جس سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں یبادر بفطرتہ ویقول، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق یہی کہے گا کہ آسمانوں میں ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں دو مسئلے، ایک تو یہ کہ مسلمان کے لیے پوچھنا مشروع ہے، شرعیت قول المسلم این اللہ، یہ سوال کرنا مسلمان کے لیے پوچھنا یہ مشروع ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اس کا یہ کہنا بھی مشروع ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، کیونکہ ان دونوں باتوں کا انکاری نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکاری ہے۔ تو گویا کہ یہ جو بندہ کہتا ہے اس کے متعلق حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور علامہ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں من اجہل جہلا واسخف عقلا واضل سبیلا ممن یقول، اس سے بڑا جاہل کم عقل کون ہو سکتا ہے جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح صراحت کے بعد بھی کہے کہ این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔
کہ یہ بات وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا جائز ہی نہیں، جو بندہ کہتا ہے کہ انہ لا یجوز ان یقال این اللہ، کہ این اللہ کہنا یہ درست ہی نہیں ہے، کہنا جائز ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا کم عقل کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یعنی یہ سوال کرنا یہ فطرت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، تو یہ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ سوال کرنا ہی کسی کے عقیدے کے متعلق پوچھنا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیں اس کے ضمن میں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سوال کیا، آپ صحابی سے بھی پوچھ سکتے تھے بتا دو وہ مسلمان ہے کیا ہے، نماز پڑھتی نہیں پڑھتی، اور دیکھیے یہاں پر نبی علیہ السلام نے صرف 2 سوال کیے، اور 2 سوالوں کی بنیاد پر آپ نے اس کو مومن کا، ایک کیا ہے سوال تھا این اللہ، دوسرا تھا من آنا، اور جواب کیا دیا، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا مومنہ ہے۔ تو یعنی یہ ایمان کی پہچان ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ واضح نص ہے، دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے، عرش کے اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر نہ ہوتی، آسمانوں میں نہ ہوتی، ہر جگہ پر ہوتی، نبی علیہ السلام اس کو کیا مومن کہتے؟ انصاف سے ذرا سوچئے، نبی علیہ السلام تو کہتے نہیں آپ غلط کہہ رہی ہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بات نبی علیہ السلام کہہ دیتے۔ پھر اسی طرح وہ بڑی معروف حدیث ہے جو فرشتوں کی ذمہ داری کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ رات والے فرشتے آتے ہیں، دن والے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ اب عروج چڑھنا کیا ہوتا ہے، آسمانوں میں ہوتا ہے، بلندی کی طرف ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے، بلندیوں پر ہے، آسمانوں پر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے گواہی لی اپنے متعلق، کیا میں نے ہر چیز تم تک پہنچا دی ہے، کیا میں نے اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے ادا کر دی؟ صحابہ کرام نے کہا بلغت و ادیت و نصحت۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا ہے، اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، اور پھر صحابہ کی طرف اس کو جھکاتے اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے اس طرح کیا اور کہا اللہ گواہ ہو جائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر تھے تو نبی علیہ السلام نے انگلی آسمانوں کی طرف کیوں اٹھائی؟ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ اگر کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے حلال کمائی سے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ کی طرف صرف پاکیزہ ہی چیز چڑھتی ہے، تو یہ بھی نص ہے، دلیل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اَلَا تَأْمَنُونِّي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، کیا آپ مجھے امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہے، میرے پاس صبح شام آسمانوں سے خبر آ رہی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اس بات کی واضح نص اور واضح دلیل۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کو اس کا خاوند اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ بستر پر نہیں جاتی، کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ، وہ اللہ جو آسمان پر ہے اس سے ناراض رہتا ہے۔ آسمان میں ہونا کا ذکر موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح بارش کے متعلق، جب بارش ہوتی تھی نبی علیہ السلام کا عمل تھا، آپ علیہ السلام اپنے جسم سے کپڑا ہٹاتے اور بارش کے وہ جو قطرات ہوتے تھے، بارش کا پانی تھا، اپنے جسم پر لگاتے تھے، اور آپ کیا کہتے تھے، لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ کیونکہ بارش ابھی ابھی کہاں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یعنی نزول ہوا ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ پھر اسی طرح روح قبض کرنے والا واقعہ لے لیجئے، اس کے بعد روح کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، حتیٰ ينتہا بہا الی السماء التی فیہا اللہ عز وجل، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہاں تک روح کو لے کر جایا جاتا ہے۔ پھر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جو فیصلہ کیا انہوں نے احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے اندر کیا آپ نے فرمایا لقد حکم اليوم فیہم بحکم اللہ الذی حکم بہ من فوق السماوات،
آسمانوں کے اوپر جو موجود ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ناداہ مناد من السماء ان طبت وطابت لک الجنہ والا قال اللہ فی ملکوت عرشہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے عرش کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، زار فیہ وعلیہ قراہ، اس بندے نے میرے لیے زیارت کی ہے، اب اس کی مہمان نوازی بھی میرے ذمہ ہے، فلم ارض لہ بقرن دون الجنہ، جنت کے علاوہ اور کوئی میں مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بھی ذکر کیا ہے، نادا مناد من السماء، آسمانوں سے آواز آتی ہے۔ پھر اسی طرح ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اوپر سے آسمان دنیا کی طرف آ رہے ہیں، یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے اس آسمان کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر غور کریں یہاں پر، فیقول من یدعونی فاستجیب لہ من یسألونی فاعطیہ من یستغفرونی فاغفر لہ، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے پھر نزول کس بات کا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آوازیں کیوں لگا رہے ہیں؟ بندے کے اندر موجود ہے، پھر آواز لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ مانگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ نماز 50 زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروا لو، یعنی پورا معراج کا واقعہ بھی یہ نص دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر گئے معراج کے لیے؟ آسمانوں پر گئے۔ کیوں گئے؟ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود تھا، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا؟ کیوں اتنا آپ نے لمبا سفر کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کے علو پر یہ دلالت کرتی ہے۔ پھر جو تحفہ ملا اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں زیادہ ہیں، جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ نمازیں کچھ کم کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا ہے دوبارہ جا رہے ہیں، فعلا بہ الی الجبار، بلندی کی طرف چڑھے۔ تو یہ دلیلیں واضح ہیں۔ پھر اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، وہ جو فرشتے مجالس علم مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں، جب ان کو مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے عرجو وصعدوا الی السماء، وہ پھر آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتا ہے، حال و احوال لیتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہاں پر چڑھنے؟ آسمانوں کی طرف۔ پھر اسی طرح ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں ندا لگا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمانوں والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ناراضگی والا بھی معاملہ، تو یہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں۔ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ پھر وہ شہاب ثاقب کے گرنے والا واقعہ موجود ہے۔ الغرض اتنے واقعات ہیں، اتنی احادیث موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 150 کے قریب احادیث موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے علو، اللہ تعالیٰ کی بلندی کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے، بلندی پر ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے اندر اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی طرف جائے، اٹھے اور یرفع بلند کیا جائے اور میں روزے کی حالت میں موجود ہوں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آسمانوں کی طرف اپنی کچھ ٹانگیں اٹھائے ہوئے بارش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کریں، جانور کو پتہ ہے، اس چونٹی کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فطری طور پر یہ عقیدہ ہے، فطری عقیدہ ہے، یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ رکھ دیا ہے۔ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ علو پر ہے، بلندی پر موجود ہے۔ پھر اسی طرح جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا کے اندر آپ ہاتھ کہاں پر اٹھاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دائیں کبھی بائیں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا؟ کبھی غور کریں، آپ نے اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر آپ دعا کے لیے کبھی بھی کیوں نہیں ایسے کرتے؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر آپ جب بھی کوئی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کس لیے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں پر ہے۔ تو الغرض بے شمار اور بھی دلائل موجود ہیں، میں اس بحث کے اندر نہیں اب مزید میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اب آپ کے سامنے اگر
ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو رکھیں تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس بندے کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، یا پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قدرت ہے، طاقت ہے، یعنی اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ آج کی مجلس ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر دلائل پیش کیے اللہ تعالیٰ کے علو پر، اللہ تعالیٰ کی بلندی پر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ رب العالمین مخلوق سے جدا ہے، ٹھیک ہے، اور احادیث مبارکہ چند آپ کے سامنے پیش کیے، بڑی لمبی میں نے آپ کو کہا نا فہرست موجود ہے، اس کے اوپر لمبی احادیثوں کی ایک فہرست موجود ہے، آیات کا ایک لمبا کیا نام ہے ہمارے پاس مواد الحمدللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، موجود ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے۔ تو آج کی مجلس کا اختتام ہم اسی پر کرتے ہیں، آئندہ جو ہماری مجلس ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ اس حوالے سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، پھر تابعین کا عقیدہ کیا تھا، پھر آپ کے سامنے ائمہ کرام ان کے عقائد کو رکھوں گا، پھر اسی طرح انشاءاللہ اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے جو ہمارے ہاں ائمہ اربعہ چلتے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک مجلس انشاءاللہ ہماری ہوگی اس حوالے سے کہ جو اعتراضات شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر ایک کے اندر موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عقائد نظریات ہیں، کیونکہ ہم کوشش کریں گے اصلاح کی، ہم کوشش کریں گے کہ صحیح منہج اختیار کرنے کی، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق کون سا ہمیں منہج اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان آیات سے یا ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا وہاں پر ان آیات سے کیا مراد ہے۔ تو اس لیے اگلی جو ہماری اس حوالے سے مجلس ہوگی اس کے اندر بھی ضرور شریک ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔